أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 92 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر ہے، عنوان ہے صدقہ و خیرات کرو. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جمع ہیں. پانچوں وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر جمع کر دے، آمین. سامعین کرام، مال اللہ کا ہے. اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. جس کو بھی اللہ نے مال دیا وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت اچھا ہوں اس لیے اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے. دھوکے میں ہے، وہ بالکل دھوکے میں ہے. اور جس کو اللہ نے مال نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نزدیک اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو مال نہیں دیا. میرے بھائیو، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. اس لیے اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس طرح موت یقینی ہے یعنی مرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے قسمت میں لکھی ہوئی روزی روٹی ملنا یقینی ہے. جس طرح موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ کبھی بھی کسی کو پکڑ سکتی ہے، اسی طرح روزی روٹی بھی ہمارے اور آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. جب تک پوری روزی روٹی مل نہ جائے ہم اور آپ مر ہی نہیں سکتے ہیں. تو آپ اس کی ٹوپی اس کے سر کاہے کو کرنے کا، 6-5 کیوں کرنے کا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا مٹھی بند ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو پوری مٹھی کھلی ہوئی ہے. یعنی دنیا سے جا رہے ہیں تو مٹھی کھلی ہوئی ہے
مال آپ کا قبر تک جا سکتا ہے، لیکن اعمال، نیکیاں، نیک کام قبر کے اندر تک جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، مال کمانے کے بارے میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، جو چاہے وہ کما لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا جو حلال ہے وہی کمانا ہے، اور حلال راستے سے کمانا ہے۔ آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کمائی کے حرام راستے کتنے کھلے ہوئے ہیں، اس پر تقریر کم ہوتی ہے، تقریر رفع دین پر زیادہ ہو رہی ہے، سینے پر ہاتھ مانگنے پر زیادہ ہو رہی ہے۔ اس پر بھی ہو لیکن اس پر بھی ہو۔ اچھے خاصے لوگ لین دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ لین دین کے مسئلے کے بارے میں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، تم جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دینے میں پیچھے ہٹتے۔ شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہو تو ماشاءاللہ فلاں خان صاحب کا کیا کہنا، کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا ہو، مسجد و مدرسے میں دینا ہو، صحیح جگہ پہ لگانا ہو، بہانے 100 بہانے ہیں، پوری لسٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کل مالدار تھے آج وہ غریب ہیں، روڈ پر ہیں۔ کل جو روڈ پر تھے آج وہ مالدار بنے بیٹھے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7۔ لوگوں، جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، مال کا وارث بنایا ہے، تم اس کو خرچ کرو۔ سینت کر رکھتے ہیں، سینت کر رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ میرا رب کسی کو چائے بنانے والا بنا دیتا ہے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دیتا ہے۔ نہیں سمجھے اشارہ؟ میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی فخر نہیں کرنے کا میرے پاس دولت بہت ہے، 0 سناٹا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون سے زیادہ دولت ہے کیا؟ نہیں۔ تو اللہ کسی کو بھی دولت دے دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں ہی کو دیتے ہیں۔ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اور آپ بولیے گا مولوی صاحب کیا کریں؟ بہترین صدقہ و خیرات کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1419 1419، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بہترین صدقہ و خیرات کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینا، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تم مال خرچ کرو جب تم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور تم لالچی بھی ہو، اور تمہیں غریبی کا بھی ڈر ہو، اور مالدار بننے کی خواہش بھی ہو۔ دیکھیے کتنی چیز بتائے، صحت مند ہو، تندرست ہو، غریبی کا ڈر ہے کہ دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، پیسہ نکال دوں گا ابھی تو میرے پاس گیا اور میں مالدار بن جاتا۔ آج ہور لگی ہوئی ہے، وہ زیادہ پیسے والا اس سے بڑا پیسے والا میں کب بن جاؤں؟ میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم نے اور آپ نے سوچ رکھا ہے نا کہ ارے آ گئے مولوی صاحب اب نکلوا ہی لیں گے۔ مولوی صاحب کیا نکالیں گے بھائی؟ وہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ آپ سے مال لے لے گا، نہیں نکالیے گا تو لینا ہی لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ مکھی چوس ہیں، جانتے ہیں مکھی چوس؟ پھٹا چھٹا کپڑا پہن کے گھومتے ہیں۔ کیا دکھا رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، شکر ادا کیجیے، اچھا کپڑا پہنیے، لیکن تکبر والا نہیں، میں بڑا اچھا ہوں۔ اس لیے دیکھیے گا اکثر سیٹھ لوگوں کی گردن بہت موٹی ہوتی ہے۔ السلام علیکم خان صاحب، تو بھائی اس طرح اٹھا کے تو بولیے وعلیکم السلام، یہ گردن اڑتی ہی نہیں، اوپر ہے، سریا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
مال اللہ کا ہے، آپ کا مال نہیں ہے، بھول جائیے۔ اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وہ تو شیطان آپ کے پاس چلا آتا ہے، بولتا ہے یہ ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، دوسروں کی تکلیف اگر ہم اور آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور زیادہ دیتے، مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج اپنے یہاں معافی والا جملہ نہیں ہے، لیکن شب قدر میں، بڑی رات میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے درمیان کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جو ہو جائے معاف نہیں۔ اللہ جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر معاف کوئی کرنا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا آدمی اس کے کان میں بھر دیتا ہے، دب گئے، آپ دب گئے، سمجھوتا کر لیا، ارے آپ کے خاندان ناک کٹ گئی۔ بھائیو ہمارے اور آپ کے پاس ناک ہے ہی نہیں، اگر ناک رہتی اللہ والی ناک تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والی ناک تو فوراً معاف کر دیتے۔ اور آگے ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، گرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ دیکھا میں جھکا نہیں۔ کتے کی دم آپ نے دیکھی ہے؟ کتے کی دم، رسی کو دیکھا؟ رسی، وہ رسی جو بنتی ہے نا جل جاتی ہے لیکن بل ختم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات ایسے ہی ہیں میرے بھائیو۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، مطلب بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، بہت ہو گیا یار۔ اور آج کل لوگوں کی لڑائی معلوم ہے اللہ ہی کے لیے ہے، مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، مدرسے کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کوئی اپنی خود کی جائیداد نہیں ہے، سب سے بات کیجیے، اللہ ہی کے لیے کیس ہو رہا ہے۔ اللہ آپس میں بیٹھ کے جو مسئلہ حل ہو سکتا وہ کیسے ہو کے ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہاں وہی ہے رسی، رسی، جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو رسی کو جیب میں رکھے، تو بہت ٹیڑھی ہے، بل جا، وہ جو ہے جل جاتی لیکن بل نہیں جاتا۔ کتے کی دم، اس کو مٹی کے اندر گاڑ دیجئے پھر بھی وہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر سے کچھ بھی ہے اس کو صاف کر دیجئے، ختم۔ چند دن کی زندگی ہے بھائی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ ابھی 60 سال کے ہو جائیے تو آپ کے بچے خود کہیں گے بابا کم مریں گے، بڈھا مرتا بھی نہیں ہے۔ کتنے سال زندہ رہیے گا؟ 100 سال؟ پیشاب پخانے کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی۔ اور ہم اور آپ جو اولاد کے لیے کر رہے ہیں یہی اولاد لات مار کے بھگائے گی۔ میری اردو ذرا خراب ہے۔ اولاد کے لیے زیادہ مت کچھ کیجئے، اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے نہ بنائیے۔ اب میری اردو ذرا خراب ہے، اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے نہ بنائیے۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ اسی اولاد کے لیے تو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کو پہنا دیا، اور ماں نے تو اپنی جوانی ختم کر دی اولاد کے لیے، باپ نے اپنی جوانی ختم کر دی اولاد کے لیے، اور اولاد نے کیا کیا؟ ارے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ابا گزر گئے، کیا وہ لوگ ہر نماز میں اپنے ابا کے لیے، امی گزر گئی امی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جبکہ پوری دولت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی ماں باپ پر، بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ پوری دولت لے کے بیٹھ گئے، دعا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خود ہی دعا نہیں کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے تو کیا ہماری اولاد کرے گی؟ نہیں کرے گی۔
جو خرچ کرنا ہے آپ خود اپنے لیے آخرت بنا لیجئے، آخرت بنا لیجئے، اور اولاد کے ٹینشن میں مت رہیے، اس کو اچھا بنائیے، یعنی تعلیم دے دیجئے، ایجوکیشن دے دیجئے، دولت مت دیجئے۔ اب آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہ کون سے مولانا صاحب آ گئے، وہ بول رہے ہیں کہ صرف تعلیم دے دیجئے، دولت مت دیجئے۔ ارے اچھا بنا دیجئے گا تو وہ خود ہی دولت کما لیں گے۔ دولت نصیب سے ملتی ہے بھائی، محنت سے بھی ملتی ہے، اور جنت محنت سے ملتی ہے، بغیر اس کے نہیں ملے گی۔ تو جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ صدقہ و خیرات کیجئے، مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا چاہے جو ہو جائے۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہم پر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، بھائی اپنا اسلام جو مکمل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال ہو گئے، کرسچن لوگ اللہ نے ان کو ختم کر دیا، بھائی نہیں اللہ کو قبول نہیں ہے، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ سیوا کر رہے ہیں وہ لوگوں کی۔ سکھ لوگوں کو جانتے ہیں، پگڑی والے کو، ان کے گرودوارے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی گرودوارے میں وہاں آپ کو کھانے کا انتظام ضرور ملے گا۔ آپ ایک مسجد بتا دیجئے جس مسجد میں کھانے کا انتظام ہے، بتائیے کیا کیجئے گا دولت جمع کر کے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھائیو۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، دیں، خرچ کریں۔ اب آپ بولیے گا میرے پاس زیادہ ہوتا تو خرچ کرتا، نہ نہ نہ، اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا جذبہ چاہیے۔ جذبہ کیسا ہے آئیے بتا دوں۔ جذبہ ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا جذبہ کتنا ہے؟ ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا کہ ارے کورونا وائرس ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، صحیح نہیں ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، دکان نہیں، یہ وہ دس اور دیٹ۔ اور صحابہ کرام کیسے تھے؟ سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگو صدقہ و خیرات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا، فوافق ذالک مالا عندی، اور میں نے دل میں سوچ لیا کہ آج میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا، الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ہرا دوں گا۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، کمانے میں تو بہت کمپٹیشن ہے، فلانا اتنا وہ اتنا، میں اس کے آگے کیسے بڑھوں؟ صحابہ کرام خرچ کرنے میں بھی آگے آگے تھے، وہ اتنا وہ اتنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں کمپٹیشن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا ہی دوں گا۔ ہرا دیں گے تو آدھا مال لے کے آ گئے۔ جمعہ کے دن ہم اور آپ پرس اکثر بھول جاتے ہیں، جمعہ کے دن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، مولوی صاحب نیا کپڑا پہن کے آ گیا، وہ پرس اسی میں رہ گیا پرانے والے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ اعلان ہو جائے تو نہ پرس رہے گا نہ دینا پڑے گا۔ آدھا مال لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، کیونکہ انہی کے ساتھ ہے مسئلہ، انہی کے ساتھ ہے۔ اور من گاجے مطلب دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، آج ابو بکر صدیق کو ہرا ہی دوں گا۔ کاش، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے کم، وہ ہم سے زیادہ پیسے والے تھے، نہ، دولت تو ہم لوگوں کے پاس زیادہ الحمدللہ۔ ان کا جذبہ بہت تھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا، گھر میں جھاڑو مار کے آ گئے، یعنی پورا سامان لے کے آ گیا۔ شاعر نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ختم اور کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر میں مال خرچ کرنے میں آپ سے آگے اب کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ میرے بھائیو، آپ کو پتا ہوگا سعودی عرب چلے جائیے، سعودی عرب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ ہے ان کے نام کا،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے، ان کے نام کا اکاؤنٹ ہے۔ اب آپ سن کر تعجب کر رہے ہیں، یہ کیسا اکاؤنٹ ہے بھائی؟ انہوں نے جو صدقہ و خیرات کیا تھا، 1300 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، ان کے نام کا سعودی عرب کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور چل رہا ہے۔ کچھ کر کے جائیے، مر کے ایسے چلے جائیے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اولاد کا تو میں پہلے بتا دیا، دعا بھی نہیں کرے گی۔ جب جو اولاد جنازہ نہیں پڑھا سکتی ہے، وہ اولاد دعا کرے گی؟ ارے جتنا درد ہم اپنے ماں باپ کا سمجھے گا، کوئی دوسرا سمجھے گا؟ کیجئے، خود کیجئے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کی آیت آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، صحابہ بھی سنتے تھے۔ ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 245۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ اللہ ہی تو کسی کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے اور کسی کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج کل ہم اور آپ بول رہے ہیں نا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کاروبار بند ہے، عقیدہ ہمارا گڑبڑ ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے اندر طاقت ہے کہ ہماری روزی روٹی روک لے؟ ہے کسی میں طاقت؟ عقیدہ ہمارا اور آپ کا کمزور ہے، اوپر والے ہی نے پورا مسئلہ کر رکھا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، صدقہ و خیرات کر کے اوپر والے کو منا لیجئے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا؟ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، یہ آیت ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکلۃ الفقر، علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 120۔ جیسے یہ آیت انہوں نے سنی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں، اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں، مال تو اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اللہ چاہ رہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اچھا اللہ کو قرضہ چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ سن لیجئے اور آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا۔ سننا آسان ہے، دل سے سنیے اور کبھی زندگی میں اس پر عمل کر لیجئے۔ سن لیجئے کم سے کم۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 50 کھجور نہیں، 100 کھجور نہیں، 200 کھجور نہیں، 600 کھجوروں کا باغ۔ دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے، آم کا باغ، لیچی کا باغ، 600 پیڑ ہے، 600 کھجوروں کا باغ، اس کا پیڑ ہے 600، اور اسی باغ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ آج ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ میں اللہ کو قرضہ دوں گا۔ آ گئے 600 کھجوروں والا باغ، وہ درخت میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ سننا کیسا لگ رہا ہے؟ باغ کے اندر گئے، بیوی سے کہا یا ام دہدہ، دہدہ کی امی، اخرجی، باغ خالی کیجیے۔ لبیک، پہلے کی بیوی بھی کیسے ہوتی تھی، آج اگر آپ تھوڑا سا کچھ دے دیجئے گا تو وہ فوراً آپ کی نٹی دبا دے گی آپ کی بیوی۔ ارے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے دے دیا۔ سن لیجئے گا غور سے، ام دہدہ لبیک، باغ خالی کیجئے، میں نے یہ باغ 600 کھجوروں والا اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، چلیے باغ خالی کیجئے۔ بیوی نے کیا جواب دیا؟ ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو، ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو ہم اور آپ کیا بولتے؟ یہ آپ بھی آزما کے دیکھ لیجئے، بھائی صاحب ذرا مسجد میں کچھ دیجئے گا، قرآن کے لیے کچھ دیجئے گا، غریبوں کے لیے کچھ دیجئے گا، تو ذرا گھر میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ اچھا گھر میں مشورہ کر کے بتائیں گے،
ہاں تو گھر میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ گھر میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں، کہا میں اور میرا اللہ، اور قرض میں اللہ کو دے رہا ہوں، آپ کو نہیں دے رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے آتا ہے رمضان میں، مجھے بولنے دیجئے، مجھے بولنے دیجئے، اب سخت جملہ بول دوں گا تو بولیں گے ارے مولوی صاحب کیسا جملہ بول رہے ہیں، لائن لگواتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ زکوٰۃ دے کر مولویوں پر احسان کر رہے ہیں، ارے آپ کی زکوٰۃ اللہ کو آپ دے رہے ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام دہدہ نے کہا، ابو دہدہ آپ نے تو بڑا اچھا سودا کر لیا ہے، اتنے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، ان کی بیوی کسی کالج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، مسجد کی پڑھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوئی تھی، اور جن کی تربیت ہو مرنے کے بعد کی زندگی، وہ عورت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل ہم اور آپ عورت سے شادی کر رہے ہیں؟ نہیں، مال سے شادی کرتے ہیں، مال سے شادی کر رہے ہیں۔ تو جیسی لائیے گا ویسی وہ رہے گی، اللہ والی لائیے گا تو جنتی کاموں میں آپ کا ساتھ دے گی۔ ہاں، بہت اچھا سودا آپ نے کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جس گھر میں عورت اس ٹائپ کی ہے کہ شوہر کے اشارے کو سمجھ جائے اور شوہر کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، وہ گھر جنت بنا ہوا ہے، وہ گھر جنت بنا ہوا۔ آپ دیکھ لیجیے، باغ پورا خالی ہو گیا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، بیوی نے شکوہ شکایت نہیں کی۔ میرے بھائیو، خواتین میں بھی جو جذبہ تھا اللہ کے راستے میں دینے کا، کیا بیان کیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1431، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عید کے دن لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، ماشاءاللہ مائیں بہنیں موجود ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، عورتوں کو ذرا سمجھایا، اور پہلے کی اللہ والی عورت فجالات القرب والخرس، وہ اپنے کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن وہ سب نکال کے دے رہی ہیں، دے دیا نکال کے۔ اور میں تو ماں بہنوں سے کہتا ہوں، آپ کے لیے کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن دینا اللہ کے راستے میں آپ ہی کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کا زکوٰۃ لیول 95 گرام کے حساب سے ہے، 85 گرام کے حساب سے ہے، 95 نے 85 گرام کے حساب سے ہے، تو اتنا آپ سونا اپنے پاس رکھیے اور ہر سال اس کو نکالتے جائیے، پھر نیا آتا جائے گا، نکالتے جائیے، نیا آتا جائے گا، نکالتے جائیے، تو وہ بھی نیا ہوتا رہے گا اور اللہ کے راستے میں جاتا بھی رہے گا۔ اور آپ کے ایم پی شہر ہی میں ہیں، آپ لوگ بھوپال گئے ہوں گے، بھوپال میں ایک مسجد ہے تاج المساجد، تاج المساجد دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بھوپال کی تاج المساجد جو پورے بھارت کی، بلکہ کہا جاتا ہے ایشیا کی، بھارت کا تو لے ہی لیتے، بھارت کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ دو ہی شاہجہاں گزرے ہیں بھارت میں، ایک شاہجہاں بیگم اور ایک شاہجہاں۔ ایک شاہجہاں نے دلی پر حکومت کی، اور اس شاہجہاں کے نام کی ایک مسجد ہے جامع مسجد دلی میں، اور دوسری شاہجہاں بیگم ہے جنہوں نے بھوپال پہ حکومت کی۔ معلوم ہے آپ کو تاج المساجد کس نے بنایا ہے؟ تاج المساجد ایک عورت نے بنایا، جس عورت کا نام ہے شاہجہاں بیگم، اور یہ بھارت کی سب سے بڑی مسجد ہے، بڑی مضبوط ہے۔ اور آپ کو سن کر اور تعجب ہوگا، عرب میں چلے جائیے، عرب میں آج بھی سلسلہ ہے، اپنے یہاں بھارت میں یا اس طرف ایشیا میں جو مسجدیں بن رہی ہے اکثر خواتین ہی بناتی ہیں۔ آپ مالیگاؤں گئے ہوں گے، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اس کی جو جامع مسجد ہے، یعنی ایک ہی مسجد ہے بڑی والی، وہ ایک عورت نے بنوایا ہے، عائشہ الدعیچ۔ اور عائشہ نام کی عورت آپ کو اکثر ملے گی، عائشہ الفوزان، وہ 50 سال پہلے مر گئی ہے، 100 سال پہلے مر گئی ہے، لیکن جو صدقہ و خیرات انہوں نے کیا وہ چل رہا ہے مسئلہ۔ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے القصیم، القصیم میں ایک عورت تھی 100 سال پہلے، منیرہ نام کی۔ منیرہ نام کی عورت نے اپنے بال بچوں سے کہا کہ بچے جو ہے تمہارا مال سب لے لو،
لیکن جب میں مر جاؤں گی تو میرا یہ حصہ صدقہ و خیرات ہوگا اور اس سے ایک دکان خریدی جائے گی. تو بالکل وہ دنیا سے چلی گئی. ان کے بال بچوں نے خیال رکھا. آج ہمارے اور آپ کے بال بچے بیٹا پانی پلا, بابا بہت ٹٹر کر رہے ہو, بیٹا پیر میں درد ہو رہا ذرا اوپر چڑھ دے, لائیے نا نٹی پہ چڑھ دوں. یہ حالت ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کی. لیکن ماں وصیت کر کے مری ہے. آج کل کی ہماری مائیں بہنیں اپنی پوتی کو, نواسی کو بولتی ہے اگر خدمت کرو گی تو یہ زیور دے دوں گی. اور ایک منیرہ نام کی عورت تھی آج سے 100 سال پہلے, کہا خدمت کچھ نہیں, میرے یہ زیورات کو بیچنا ہے اور ایک دکان خریدنی ہے. آج سے 100 سال پہلے 12 ریال میں ایک دکان خریدی گئی. وہ دکان ہوتے 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 ابھی برائدہ القصیم, اس کے اندر سعودی عرب میں جامع مسجد بنی ہے. سعودی گورنمنٹ نے اس دکان کو یا اس کے بنائے ہوئے کو 5 لاکھ ریال میں خرید لیا. اور خریدنے کے بعد اسی پیسے سے پھر سائیڈ میں جگہ لی گئی اور اس کے بعد وہ پورا پیسہ 100 سال سے غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے. اب ہماری ماں بہنیں سوچ رہے ہیں مولوی صاحب نے تو ہم کو پھنسا ہی دیا. یہ کیا پھنسا دیا؟ نواسی کو دینا تھا, پوتی کو دینا تھا, بیٹی کو دینا تھا, بیٹے کو دینے تھا, اور گہنے کے چکر میں پیچھے پڑ گئے. جنہوں نے اپنے پوتی کو دیا, نواسی کو دیا, بھول گئے. منیرہ نام کی عورت نے 100 سال پہلے اپنا زیور دے دیا کہ یہ غریبوں کے لیے ہے, ایک دکان خریدنا بیٹا. اور وہ دکان آج 100 سال کے بعد کئی لاکھ کی ہو گئی, کروڑ کی ہو گئی, اور پورے پیسے 100 سال سے جو مل رہے ہیں وہ غریبوں تقسیم ہو رہا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیو, صدقہ و خیرات کرنے میں بخیلی نہیں کرنے کا. بس ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھتے پریشان ہیں تو ابھارا کرتے تھے. کیسے؟ صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1017. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں کچھ لوگ آئے, بدن پہ کپڑا ہے ہی نہیں, یا نیچے تو رہا ہی ہوگا, تلوار لٹکائے ہوئے ہیں, پیر میں چپل ہی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا اپنی تکلیف ہمیں اور آپ کو مسجد میں رکھنی پڑے گی. میرے بھائی آپ کو پتہ ہوگا لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ علماء ڈاؤن ہوئے ہیں. کاروبار بیچارے کا چلا گیا, مسجد والوں نے نکال دیا. اب آپ کی مسجد کیا حال ہے ہم کو پتہ نہیں, نکال دیا. جائیے, آج بھی بیچارے ہیں, نکلے ہوئے ہیں, مدرسے ادھر سے سب بند ہیں, حافظ صاحب پریشان ہیں, ہم اور آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا حافظ صاحب کیسا چل رہا ہے, مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے, اور رات میں 12 بجے فون کرتے ہیں, 2 بجے مولوی صاحب فتویٰ بتائیے. بھائی تکلیف تو مسجد ہی میں رکھنی پڑے گی. کچھ لوگ آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنی پریشانی میں لوگ. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کوکن کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے, ماٹ کوکن کا علاقہ پورے سب تباہ و برباد ہو گئے. بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. وہ لوگ ترس رہے ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, برقع نہیں ہے. کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشان حال ہے, ممبر پہ چڑھ گئے. لوگوں, اللہ والو, اللہ سے ڈرو, کل کے لیے تیاری کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور فائدہ نہ ہو, جس سے جو ہو سکے وہ کرے. کوئی گیہوں لا رہا ہے, کوئی کھجور لا رہا ہے, جو ہو سکے. ایک صحابی, انصاری صحابی اٹھے اور پوٹلی بھر کے لے آئے. آج کل ہم اور آپ گھنٹی نہیں باندھتے. گھنٹی باندھنا مطلب کون پہل کرے گا؟ میرے بھائیو, جو پہل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا, اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. صحابی اٹھے, انصاری صحابی, پوٹلی لا کے دے دیے. یہ دینا تھا کہ اب صحابہ کے تانتے لگ گئے, سب لوگ لے کے آ رہے ہیں, کپڑے کا ڈھیر الگ لگ گیا, کھانے کا ڈھیر الگ لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. تو میرے بھائیو, اگر ہم اور آپ درد دوسروں کا نہیں سمجھیں گے تو کیا ہمارا اور آپ کا درد کوئی دوسرے سمجھیں گے؟ کیا حالات ایک جیسے رہیں گے؟
یہ بھول جائیے حالات ایک جیسے رہیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. صحیح مسلم کی حدیث 2699. بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ کے واسطے کیجئے، بڑا فائدہ ہے. اور فرشتے دعا دیتے ہیں. جو کوئی خرچ کرتا ہے فرشتے دعا دیتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتا فرشتے بد دعا دیتے ہیں. آپ نے دعا لینا یا آپ نے بد دعا لینا یہ آپ کے اوپر ہے. صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1010. بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. صدقہ و خیرات کیجئے، جو ہے اسی میں سے نکالیے. اللہ کے راستے میں دینے والے بنیے، راستہ خود بخود نکل آتا ہے. آپ نے سنا نا اس دن 20 روپے کی بسلری خریدا پانی کا، دے دیا پانی بولنے والے کو، اور اللہ نے ان کو 2000 کا انتظام کرا دیا. ارے لگائیے تو دیکھیے اللہ کیسے راستے کھولتے ہیں آپ کے لیے. وہ ہٹائیے، شیطان بھٹکا رہا ہے. ارے نہیں فقیر ہو جائیں گے، وہ شیطان بھٹکا. ارے میرے رب نے پیدا کیا اور مجھے بھوکا مار دے گا، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ پورا انتظام اس کے ہاتھ میں. اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، لگائیے، لوگوں کی تکلیف سمجھیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کو خرچ کرنے والا بنائے، صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے. اللہ مال کی محبت کو دل سے تو نکال دے. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال. جو بیمار ہے اللہ شفائے کلی عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں جگہ دے. جو زندہ ہیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.